شادی جو ہے ہر انسان کی زندگی کا اتنا اہم موڑ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی شخص داخل ہو رہا ہے یا آپ کسی کے نکاح میں جا رہے ہیں. شادی جو ہے وہ صرف ایک چاہت یا ضرورت کا نام نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین. یقیناً شادیوں کا سیزن ہے. آپ بھی شادیاں اٹینڈ کر رہے ہوں گے, میں بھی کر رہا ہوں. لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم کب تک لوگوں کی شادیوں میں جاتے رہیں گے اور وہاں کے دلہا اور دلہن کو دیکھتے رہیں گے, ہماری شادیاں کب ہوں گی. یہ وہ سوال ہے جو لے کر آج ہم آئے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. اور شادی جو ہے ہر انسان کی زندگی کا اتنا اہم موڑ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی شخص داخل ہو رہا ہے یا آپ کسی کے نکاح میں جا رہے ہیں, آپ کا مقدر اس کی طرف ٹرانسفر اور اس کا مقدر آپ کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کی خوشی آپ کی خوشی, اس کا غم آپ کا غم, اس کی تنگ دستی آپ کے اوپر آ سکتی ہے, آپ کی تنگ دستی آپ کے جیون ساتھی پہ جا سکتی ہے. گھر کا سکھ ہے, خواہشات ہیں, پھر اگلی نسل چلنی ہے. تو شادی جو ہے وہ صرف ایک چاہت یا ضرورت کا نام نہیں ہے. شادی اگر ہم دیکھیں تو یہ نصیبوں کا نام ہے, یہ مقدروں کا نام ہے جو انسان کو عرش پہ بھی لے جاتا ہے, یعنی بلندی کی طرف لے جاتا ہے. اور اگر آپ اپنا جیون ساتھی اپنے مزاج کے مطابق یا اپنی کمپیٹیبلٹی کے مطابق درست انتخاب نہیں کر پاتے ہیں تو وہ آپ کو فرش پہ بھی لے آتا ہے. کہ آپ اچھے بھلے تھے, شادی ہوئی, ایک دم زیرو ہو گئے. آپ زیرو تھے, ایک ایسے شخص سے آپ کی شادی ہو گئی کہ اس کے نصیب کی وجہ سے آپ کا ستارہ روشن ہو گیا, بلند ہو گیا. تو شادیاں اٹینڈ کرتے کرتے اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہمیں بھی شادی کرنی ہے, تو سب سے بہترین اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذائچے کے مطابق پہلے یہ انتخاب کروائیں کہ سب سے بیسٹ ٹائم کون سا ہے آپ کے نکاح کا, شادی کا کب شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے مطابق آپ اپنی کوششوں کو تیز کریں. پھر جس کے ساتھ آپ منسلک ہونے جا رہے ہیں وہ آپ کے مطابق کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کے مطابق کمپیٹیبل نہیں ہے تو پھر آپ موو آن کریں, ہے تو اس کا یا کوئی نہ کوئی ریمیڈیز کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں. کمپیٹیبل ہے تو نکاح کا وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ سم ٹائم میں نے ایسی کمپیٹیبلٹیز دیکھی ہیں جو 90% اچھی ہوتی ہیں, لیکن نحس گھڑی میں جیسے قمر در اکرب میں, سورج گرہن میں, کسی ایسے لگن میں نکاح ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی ساتھ ہی نہیں رہ پاتے. پھر ایسی کمپیٹیبلٹیز جو کہ مزاج نہیں ملتے لیکن اتنی خوشحال زندگی گزارتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے رشتے کی ابتدا پیدائش اچھے وقت میں ہو جاتی ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں. لیکن اب میں بات کروں گا ان لوگوں کی جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین ایک عمل اور ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. یا وارثو من کلے یا معیدو, یا وارثو من کلے یا معیدو. اس وظیفے کو آپ نے 14 دن مسلسل پڑھنا ہے. لیکن کب یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے؟ عصر کی نماز سے پہلے. کہ آپ نے عصر کی نماز سے پہلے 14 دن یا وارثو من کلے یا معیدو 1350 دفعہ پڑھنا ہے ڈیلی. اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. اور صرف 13 روپے کی اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے, وہ آپ نکال دیجیے گا. اور اگر آپ قبلہ رخ ہو کے اس کو پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو اگر آپ کہیں سفر میں ہیں, کہیں پہ جا رہے ہیں, کوئی ٹریول ہے, تو اس کے اندر آپ کی کوئی بھی ڈائریکشن ہوتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور خواتین کے لیے خاص طور پہ جو بچیاں ہیں جن کے ڈیز ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں پڑھ پاتی ہیں, تو کوشش کریں کہ ایسے دنوں کا انتخاب کریں کہ ان کو یہ 14 دن مکمل مل جائیں. بہت شکریہ. تو جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی تیار ہو جائیں, اور جن کی شادی طے ہو چکی ہے اور وہ اس کا فنکشن یا اس کی ڈیٹ طے نہیں ہو رہی, ان کے لیے بھی زنجانی صاحب نے وظیفہ بتا دیا ہے.